اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے چاہنے والوں کو نوید عباس کی جانب سے السلام علیکم۔ آپ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ارض مقدس پاکستان سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرمائے۔ تو یار آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ جو چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ یار ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، کومنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہمارے ایک عزیز طالب علم نے یہ سوال کیا کہ سر اب ہم میٹرک اور ایف ایس سی والے جو اسٹوڈنٹ فری ہو چکے ہیں اپنے اسکول کالجز سے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کن کن فیلڈز میں یا ہماری روٹین کیا ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے میں نے ایک پیکج تیار کیا ہے اس ویڈیو میں، انشاءاللہ وہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے۔ تو سب سے پہلے جو ایف ایس سی پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ آئی سی ایس کے طالب علم ہیں جنہوں نے کمیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے یا کسی بھی جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے، فورسز کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو ان کے لیے ایک بہت ہی بہتر سجیشن میری طرف سے یہ ہے کہ وہ اپنے رزلٹ کے ویٹ تک وہ جو لانگ کورس ہوتا ہے اس کے متعلق ایم سی کیوز کو دیکھیں، جنرل نالج کو دیکھیں، وہ ساری جو بھی سبجیکٹس ہوتے ہیں اس کے اندر اس کو آپ دیکھیں، وربل نان وربل اور جو ڈایاگرامیٹیکلی اس کی وہ ہوتی ہیں ایم سی کیوز، اس کو دیکھ لیں۔ تو آپ انہیں دیکھ لیں اور اپنے جنرل نالج کو بہتر بنائیں، اپنی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بکس کو تھوڑا بہت ریویو کر لیں، میتھس کی اور جنرل نالج مطالعہ پاکستان اور تھوڑا بہت اردو کو بھی دیکھ لیں، کیونکہ ان میں سے اکثر جو کمیشن کے لیے سوال آتے ہیں یا جو بھی آپ جس فیلڈ میں بھی جا رہے ہیں، آپ انٹر ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ تھوڑا بہت اپنی کتابوں کو دیکھ لیں۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ جب آپ کا پیپر ہوگا یا امتحان ہوگا تو اس میں آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سوال سارے وہی ہوتے ہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اور میٹرک سے وہ انہوں نے لیے ہوتے ہیں، پھر وہی سوال آگے آپ کو دیتے ہیں کہ آپ نے کس انداز سے اور کس طرح اس کو حل کرنا ہے۔ تو آپ نے جب اسٹڈی کیا ہوگا تو آپ کو وہ ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ مارکیٹ سے بکس وغیرہ بھی مل جاتی ہیں، مثلاً آپ جو بھی کورس کر رہے ہیں، مثلاً پی ایم اے لانگ کورس 147 یا 148 جو بھی اس ٹائم چل رہا ہے، تو آپ وہ کتاب لے لیں گے، اس کتاب کے ذریعے پھر آپ لوگ تیاری کریں کمیشن کے لیے، تو انشاءاللہ اس میں تھوڑی بہت ہیلپ مل جاتی ہے آپ کو، اور اپنی گرومنگ بہتر بنائیں، اپنی جو فزیکلی ٹیسٹ ہے اس کو، فزیکل کے معیارات جو سٹینڈرڈائز ایک ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو دیکھیں، اور وہ ساری چیزیں آپ کو ویب سائٹس میں مل جاتی ہیں جس جگہ سے بھی آپ اپلائی کریں گے۔ تو آپ اپنا فزیکل سٹینڈرڈ بہتر بنائیں، تو اس میں آپ لوگ رننگ کو، پش اپ، چین اپ اور ڈچ کراسنگ اس کو تھوڑا سا پہلے سے کور کر لیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو، اور ساتھ میں آپ انٹرویو کی بھی تیاری شروع کر دیں کہ مثلاً آپ نے کمیشن آفیسر کے لیے انٹرویو دینا ہے یا جس فیلڈ کے لیے بھی دینا، تو آپ کا تھوڑا بہت اگر انٹرویو کے لیے پرسنالٹی گرومنگ ٹیسٹ تیار ہوگا تو پھر انشاءاللہ آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس ایف ایس سی کر لیتے ہیں اور بدقسمتی سے انہیں کسی فورم پر بولنا نہیں آتا، تو اس کے لیے انہیں چاہیے کہ اپنے پرسنالٹی گرومنگ کے لیے اپنے ٹیچر سے رابطہ کریں، اپنے فرینڈز جو ان کے سینئر ہیں، اور اپنے فادر سے بھی آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اور میں یہی سجیشن کروں گا کہ خدا رہا یہ جو انیشیل ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے اکیڈمی رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ اکیڈمی جو ہوتی ہے وہ آپ کی سم ٹائم پرسنالٹی کو ڈیمیج کر دیتی ہے۔ یہ جتنی بھی اکیڈمیز وغیرہ رکھی جاتی ہیں وہ بھاری فیسز لے لیتے ہیں آپ سے، ٹیسٹ وغیرہ تو پاس ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ نے پریکٹیکلی جانا ہوتا ہے فیلڈ میں، آپ نے خود جانا ہوتا ہے، نہ کہ اکیڈمی والا سارا آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، تو اس میں آپ کی وہ ذہانت جو ہوتی ہے، جو ایک اوریجنل اور نیچرل پرسنالٹی ہے آپ کی، تو وہ آپ جب اکیڈمی میں جاتے ہیں تو اس سے تھوڑی بہت ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ اصل میں کچھ سٹینڈرڈائزڈ اکیڈمی بھی نہیں ہے نا، تو اس وجہ سے میری گزارش یہی ہے طالب علموں سے کہ وہ اکیڈمیز کے چکر میں نہ ہی پڑھیں تو بہتر ہے۔ تو وہ خود بخود ہی تھوڑی بہت تیاری کر لیں، اور کوئی اگر فرینڈ آفیسر ہے تو اس سے معلومات کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جو چیز حقیقت سے تعلق رکھتی ہے آپ کو اس سے ہی حاصل کرنا چاہیے، مثلاً کہ آپ کا کوئی دوست ہے یا عزیز ہے یا رشتہ دار ہے تو آپ اس سے اچھی معلومات اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑی پتے کی بات بتاتا چلوں
کہ آپ نے کسی بھی فیلڈ میں اگر کامیاب ہونا، بی ایس سی ایس کرنا، بی ایس فزکس کرنا، بی ایس میتھ کرنا، یا کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں جا رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے سینئر کے ساتھ رابطے میں رہیں، کیونکہ سینئر نے ساری زندگی گزاری ہوتی ہے اس فیلڈ میں. وہ تجربات کی وجہ سے وہ سینئر اسی لیے کہلاتا ہے کیونکہ اس نے اچھی خاصی محنت کی ہے اپنی فیلڈ پہ. تو آپ وہاں سے اس سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ جی ہمیں بتائیں کہ ہم نے فلاں چیز کے لیے اپلائی کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے. تو میں امید کرتا ہوں یار آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. تو اسی طرح مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک انشاءاللہ پہنچتی رہیں گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.